اگر آپ کو کسی ویران جزیرے پر اکیلا چھوڑ دیا جائے، کوئی انسان نہیں، کوئی خوراک نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، تو آپ کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ دن شاید 7 یا 30، لیکن ایک عورت نے یہ 6500 دن کا سفر یعنی کہ 18 سال اکیلے بغیر انسان کے اکیلے گزارے۔ اور جب 18 سال بعد لوگ اسے ڈھونڈنے پہنچے تو وہ مری ہوئی نہیں تھی، وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، وہ مسکرا رہی تھی اور انہیں اپنا کھانا پیش کر رہی تھی۔ یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے، یہ سچ ہے جو کیلیفورنیا میں ہوا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماریا کی۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے ساحل سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بحر الکاہل کی لہروں کے بیچ ایک جزیرہ ہے، سان نیکولس آئیلینڈ۔ آج بھی یہ جگہ ویران نظر آتی ہے، کوئی میٹھا پانی نہیں، بس چٹانیں، سمندر اور ہوا۔ لیکن سینکڑوں سال پہلے اس جزیرے پر ایک طاقتور قبیلہ آباد تھا، نیکولنیو قبیلہ۔ یہ لوگ سمندر کی اولاد تھے، بے خوف، ہنرمند، مضبوط۔ سمندر ان کا گھر تھا، سمندر ان کی خوراک تھی، سمندر ان کی پوری دنیا تھی۔ صدیوں سے یہ قبیلہ اس جزیرے پر راج کرتا آیا تھا، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جو سمندر انہیں زندگی دیتا آیا ہے، وہی سمندر ایک دن ان کی تباہی کا راستہ بنے گا۔ سال 1814 یہ وہ دور تھا، کھال دنیا کی سب سے مہنگی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ اسے خریدتے تھے، امیر اسے پہنتے تھے اور شکاری اس کے لیے جان دیتے تھے۔ اس کھال کی تلاش میں شکاریوں کا ایلٹ روسی ایک گروہ سان نیکولس جزیرے کے ساحل پر اترا۔ شروع میں لگا کہ وہ صرف شکار کرنے آئے ہیں، لیکن پھر لالچ نے خون کا رنگ لے لیا۔ شکاریوں اور نیکولونیو قبیلے کے درمیان اس پیش قیمت کھال پر ایک خنزیر جنگ چھڑ گئی، لیکن یہ جنگ نہیں تھی، یہ قتل عام تھا۔ جدید ہتھیاروں کے سامنے نیزے کہاں ٹھہرنے والے تھے۔ نیکولونیو قبیلے کے تقریباً تمام مرد بے رحمی سے مار دیے گئے۔ جو قبیلہ کبھی اس جزیرے کا مالک تھا وہ ختم ہونے کی کگار پر تھا۔ بچے تھے تو صرف چند بوڑھے، کچھ عورتیں جو خوف کے سامنے دن گن رہے تھے۔ اور اسی تباہی ہوئی دنیا میں جنم لے رہی تھی ایک ایسی کہانی جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ سال 1835 کیلیفورنیا کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس تباہ حال قبیلے کو بچانا ہوگا۔ پیورس ایک بچاؤ جہاز سان نیکولس جزیرے کی طرف روانہ ہوا۔ جب جہاز پہنچا، حالات پہلے سے ہی خراب تھے اور موسم اور بھی تیزی سے بگڑ رہا تھا۔ سمندر میں طوفان کی علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ جہاز کے کپتان نے آرڈر دیا، جلدی کرو، سب جہاز پر چڑھ جاؤ۔ افراتفری میں سب لوگ جہاز پر سوار ہو گئے اور پھر اس ایک لمحے میں تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جو آنے والی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ جہاز چلنے کو تھا کہ ایک عورت نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کا چھوٹا بچہ جہاز پر نہیں تھا۔ ایک ماں کا دل بیٹھ گیا۔ بغیر ایک پل سوچے، بغیر طوفان کی پرواہ کیے، وہ عورت ابلتے سمندر میں کود گئی، تیر کر ساحل پر پہنچی، بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگنے لگی۔ ادھر طوفان بے قابو ہو چکا تھا۔ جہاز کے کپتان کے سامنے ایک خوفناک انتخاب تھا، یا تو وہ اس عورت کا انتظار کرے اور پورے جہاز کو ڈبو دے، یا پھر اسے وہیں چھوڑ کر نکل جائے۔ کپتان نے دوسرا انتخاب کیا۔ جہاز چل پڑا۔ جب وہ عورت ساحل پر لوٹی تو سمندر خالی تھا۔ جہاز جا چکا تھا، اس کا قبیلہ جا چکا تھا، اس کی دنیا جا چکی تھی، اور اس 58 مربع کلومیٹر کے ویران جزیرے پر صرف وہ تھی اور اس کے انتہا کے بغیر تنہائی۔ ذرا سوچیے، آپ کے ارد گرد کوئی نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی چہرہ نہیں، بس سمندر کی لہریں اور ہوا کی سائیں۔ پہلے 3 دن وہ ساحل پر بیٹھی رہی۔ یقین تھا جہاز واپس آئے گا، کوئی اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے گا، لیکن بدقسمتی سے کوئی واپس نہیں آیا۔ بھوک نے شرارت شروع کی، پیاس نے ہونٹ سکا کر پھاڑ دی، اور پھر 3 دن بعد ایک خوفناک سچائی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کوئی نہیں آیا۔ اگر وہ یہاں بیٹھی رہی تو یہ جزیرہ اس کی قبر بنے گا، اور یہیں سے شروع ہوئی وہ جنگ جو انسانی تاریخ کی سب سے حیران کن جنگ ہے۔ سان نیکولس ہواؤں کا جزیرہ تھا۔ رات کو درجہ حرارت اتنی گر جاتا تھا کہ انسان صرف سردی سے ہی مر جائے، اور اس پورے جزیرے پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، تو گھر کیسے بنائیں؟ وہ ساحل پر گئی اور وہاں پڑی مری ہوئی ویل مچھلیوں کی بڑی بڑی پنسلیاں دیکھی۔ اس نے ان بھاری ہڈیوں کو گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کیا، انہیں زمین میں گاڑا، سمندری گھاس سے رسیاں بنائی، سیل مچھلیوں کی کھالیں سکائی اور اسے ڈھانچے پر لپیٹ دی۔ یہ جھونپڑی نہیں تھی، یہ قلعہ تھا۔ بحر الکاہل کے سب سے خوفناک طوفان بھی اسے ہلا نہ سکے۔
اس ویران دنیا میں ویل ہڈیوں سے بنا یہ گھر اس کی پوری سلطنت تھی. گھر بن گیا لیکن انسان صرف گھاس پھوس کھا کر 18 سال نہیں جی سکتا. اسے شکار کرنا تھا لیکن کوئی ہتھیار نہیں تھا. ویل کی ہڈیوں کو تراش کر چاقو بنائے. پھر وہ سمندری شیروں سیل مچھلیوں کے قریب خاموشی سے جاتی. اس نے سیل کا گوشت پروٹین کے لیے استعمال کیا. اس کی چربی آگ جلانے کے کام آئی. سمندر کی گہرائی میں گوتے لگا کر بڑی بڑی سپیاں نکالی اور اسے مچھلیاں پکڑنے کانٹے بنائے اور سردیوں کی تیاری سٹارٹ کی. جب طوفان آتا تو شکار کرنا ناممکن ہو جاتا. اس لیے اس نے گوشت کو پتلے پتلے ٹکڑوں میں کاٹ کر دھوپ اور ہوا میں سکانا شروع کیا. یہ سوکھا گوشت مہینوں تک خراب نہیں ہوتا تھا. سان نکلوس پر ایک اور خطرہ تھا جو شاید سب سے بڑا تھا. سالوں پہلے روسی شکاریوں نے اس جزیرے پر کتے چھوڑ دیے تھے. انسانوں کی دنیا سے دور یہ کتے اب بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک اور جنگلی ہو چکے تھے. وہ اکثر رات کو اس کا شکار کیا ہوا گوشت چراتے اور کبھی کبھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر خود اس پر حملہ کر دیتے تھے. قدرت کا اصول کہتا ہے یا شکار کرو یا شکار بن جاؤ. اس عورت نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. نے نیزہ بازی سے ان خطرناک کتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دھیرے دھیرے وہ کتے سمجھ گئے کہ اس جزیرے کی ملکہ وہ عورت ہے. سال گزرتے رہے اور وہ کپڑے جو وہ اپنے قبیلے سے پہن کر آئی تھی وہ اب چیتھڑے بن چکے تھے. سان نکلوس کے خون جمانے والی سردیوں میں بغیر کپڑوں کے زندہ رہنا ناممکن تھا. اس نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی. کارمٹ اسے نظر آیا پرندہ. ایک سمندری پرندہ جس کے پر انتہائی گھنے چمکدار اور واٹر پروف ہوتے تھے. اس نے رات کے اندھیرے میں خطرناک چٹانوں پر چڑھائی کی جہاں پہ پرندے سوئے ہوئے تھے. مہینوں تک شکار کیا. ہزاروں پر جمع کیے. پرندوں کی چھوٹی ہڈیوں کی گھس کر سوئی بنائی. جانوروں کی نسوں کے دھاگے کی طرح استعمال کیا اور پھر دن رات محنت کے اس نے ایک ایسا لباس تیار کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. کالے اور سبز چمکدار پروں کا ایک شاندار لباس. جب بارش ہوتی پانی پروں سے پھسل کر نیچے گر جاتا. جب برفیلی ہوائیں چلتی تو وہ اس لباس سے اسے ڈھال کی طرح استعمال کرتی تھی. وہ اس ویران دنیا کی بے تاج ملکہ لگتی تھی. ابھی تک جو بتایا وہ جسم کی جنگ تھی لیکن اب بات کرتے ہیں اس کی اصل جنگ کی, دماغ کی جنگ. سائنس کہتی ہے اگر انسان کو مکمل تنہائی میں چھوڑ دیا جائے تو وہ چند مہینوں میں عجیب آوازیں سننے لگتا ہے, عجیب چیزیں دیکھنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ پاگل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ عورت 6500 دن بغیر پاگل ہوئے کیسا زندہ رہی؟ اس نے 3 ڈھالیں بنائی. اپنے دماغ کو بچانے کے لیے پہلی ڈال ہر لمحہ مصروف رہنا. اس نے اپنا سخت روزانہ کا روٹین بنایا. صبح اٹھنا, شکار کرنا, گھر ٹھیک کرنا, خوراک محفوظ کرنا, 1 منٹ خالی نہیں. دوسرا ڈال ہاتھوں کا ہنر. اس نے ہڈیوں اور سپیوں کو تراش کر خوبصورت زیور بنائے. اپنے گھر کی دیوار پر سرخ مٹی سے تصویریں بنائی. تیسری ڈھال آواز. وہ لہروں سے بات کرتی, پرندوں کو دیکھ کر گانے گاتی, اس خوفناک خاموشی کو اپنی آواز سے بھر دیتی تھی. اس نے 18 سال تک اپنے دماغ کو زندہ رکھا. اس نے سروائیو کرنے کے ساتھ ساتھ جینا نہیں چھوڑا. 5 سال گزرے, 10 سال گزرے, 15 سال گزرے. دنیا بدل رہی تھی, نئے ملک بن رہے تھے, نئی ایجادات ہو رہی تھی, لیکن وہ عورت اسی جزیرے پر, اسی سمندر کے ساتھ, اسی آسمان کے نیچے لڑتی رہی. بھوک سے لڑی, سردی سے لڑی, طوفانوں سے لڑی اور سب سے زیادہ اپنے اندر کے اندھیرے سے لڑی. 6500 دن ایک ایک کر کے سال 1853 کیپٹن جارج نیڈورز کی قیادت میں شکاریوں کا ایک گروہ سان نکلوس جزیرے پر اترا. انہیں لگا یہ جزیرہ مکمل ویران ہے, لیکن ساحل پر قدم رکھتے ہی ان کی نگاہ پڑی ریت پر, ننگے پاؤں کے تازے نشانات پر. گروہ میں دہشت پھیل گئی. کیا کوئی جنگلی قبیلہ ہے؟ کیا کوئی بھوت؟ انہوں نے بندوقیں تان لی اور ان نشانات کا پیچھا کرنے لگے. جھاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے جزیرے کو ایک اونچے حصے پر پہنچے اور وہاں جو منظر تھا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. ویل کی ہڈیوں سے بنی ایک جھونپڑی کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی, کالے اور سبز چمکدار پروں کا شاہانہ لباس پہنے. وہ جوانہ ماریا ہی تھی. شکاریوں کو لگا وہ ڈر کے بھاگ جائے گی یا حملہ کر دے گی. آخر 18 سال سے اس نے کسی انسانی چہرے کو نہیں دیکھا تھا, لیکن اس عورت نے جو کیا وہ مسکرائی, اٹھ کر ان کے پاس آئی, انہیں اپنا بھنا ہوا کھانا پیش کیا. 18 سال کی تنہائی اور پہلی ملاقات میں مسکراہٹ اور مہمان نوازی.
یہ عورت ٹوٹی ہوئی بالکل بھی نہیں تھی، یہ عورت جیتی جاگتی تھی، لیکن اسی خوشی کے پیچھے اس کہانی کا سب سے دردناک پہلو چھپا ہوا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی، 18 سال کی بات، 18 سال کا درد، 18 سال کی جنگ بیان کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شکاریوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، لیکن جوانا ماریا کی زبان، نیکولونیز زبان، کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کا پورا قبیلہ اس دنیا سے مٹ چکا تھا۔ 18 سال بعد جب اسے انسان ملے تو اس پوری زمین پر اس کی مادری زبان سمجھنے والا ایک بھی شخص زندہ نہیں بچا تھا۔ ایک مقامی پادری نے عیسائی طریقے سے اس کا نام رکھا جوانا ماریا، کیونکہ اس کا اصلی نام کوئی نہیں جانتا تھا اور آج بھی کوئی نہیں جانتا۔ مرکزی سرزمین پر آنے کے صرف 7 ہفتے بعد آخری نیپولیون نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ وہ عورت جو قدرت کے خوفناک طوفان سے جیت گئی، وہ انسانوں کی دنیا میں آ کر ہار گئی۔ اس کی زبان، اس کا نام، اس کا قبیلہ، سب اسی کے ساتھ مٹی میں مل گئے، لیکن اس کی کہانی امر ہو گئی۔ اس کہانی نے بعد میں مشہور کتاب آئیلینڈ آف دا بلیو کو جنم دیا۔ آج بھی دنیا کو حوصلہ دیتی ہے۔ جوانیا ماریا کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہتھیار، نہ خوراک، نہ گھر، کوئی ساتھی نہیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، زندہ رہنے کی ضد، اور اسی ایک چیز نے 6500 دنوں تک موت کو دور رکھا۔ یاد رکھیں، زندگی جب بھی آپ کو اکیلا کرے، جب بھی لگے کہ سب چھوڑ گئے، تو جوانا ماریا کو یاد رکھیں، وہ عورت جس نے 18 سال اکیلے پوری قدرت سے لڑ کر جیتی۔ تو کیسی لگی میری آج کی یہ سٹوری؟ آئی ہوپ آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ ایسی ریئل سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو شاہد فائلز کو سبسکرائب ضرور کرنا۔